اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مدینہ کا انتظار۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں چشم برا تھے۔ روزانہ شہر سے باہر نکل آتے اور ناکام واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن حسب معمول انتظار کر کے واپس ہوئے تھے کہ ایک یہودی نے اطلاع دی کہ اے اہل یثرب، چلو چلو، جن کا تمہیں کئی دن سے انتظار تھا وہ آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارا شہر تکبیروں سے گونج اٹھا۔ قباء میں ورود اور مسجد قباء کی تاسیس۔ مدینہ سے باہر قباء میں چند انصاری خاندان آباد تھے۔ حوالی مدینہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل قباء میں کی اور کلثوم بن حدم کو شرف میزبانی حاصل ہوا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر جوک در جوک انصاری سلام کے لیے حاضر ہونے لگے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا اور ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد تھی۔ قرآن مجید میں لمسجد اسس علی التقوی سے یہی مسجد مراد ہے۔ مکہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ 3 دن مکہ میں ٹھہرے اور اپنے متعلق کار خدمت کو انجام دے کر پیادہ پا نکل کھڑے ہوئے۔ رات بھر چلتے اور دن بھر چھپے رہتے تھے۔ آخر قباء میں آ پہنچے، لیکن ایسی حالت سے کہ پیر ورم کیے اور سوجے ہوئے تھے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا بھیجا، لیکن یہ معلوم ہونے پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاؤں سے چل نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لائے اور اپنے جانثار صحابی و چچا زاد ناز پروردہ بھائی کی یہ حالت ماندگی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھاتی سے لگا لیا اور اس تکلیف کا خیال فرما کر رونے لگے جو ان کو پیادہ پائی درہ نوردی میں اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن کا لعاب آبلوں پر لیپ کر دیا، جس سے ان کو اسی وقت شفا ہو گئی۔ مدینہ میں داخلہ انصار کا جیش اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام۔ قباء سے سوار ہو کر بنی سالم کے محلہ میں پہنچے، وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ نماز کے بعد مدینہ کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے۔ داخلے کا عجیب انداز تھا۔ علی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپائے چشم بن گئے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر جان و مال قربان کر دینے کا اظہار کرتا۔ مکہ پہنچ کر عقبہ کے مقام پر بیعت کرنے والے انصار کی لڑکیاں جو اشعار گا رہی تھی، ان کا ترجمہ یہ ہے: ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب،
ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچی تو شرف میزبانی کے لیے باہم کشمکش ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ چنانچہ یہ دولت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ آپ کے یہاں قیام فرمایا۔ اسی وقت سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ تعمیر مسجد اور نماز باجماعت کا اہتمام۔ اب تک مدینہ میں مویشی خانہ میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب بنی نجار کی افتادہ زمین تھی، انہوں نے بلا قیمت نظر کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا اور با اشرار قیمت ادا فرمائی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ایک مختصر اور سادہ مسجد تعمیر فرمائی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت پتوں کی تھی۔ قریب ہی نادار مسلمانوں کے قیام کے لیے ایک چبوترہ تعمیر فرمایا، جو تاریخ اسلام میں صفا کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بنے۔ تعمیر مسجد سے پہلے نماز باجماعت کا اہتمام نہ تھا، جس سے اسلام کی عبادتوں کا ایک مقصد یعنی وحدت و اجتماع فوت ہوتا تھا۔ تعمیر مسجد کے بعد نماز باجماعت قائم ہوئی اور اعلان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اذان دینے کا طریقہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام کا ایمان لانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام اپنے مذہب کے بڑے عالم اور علماء میں مقتدی سمجھے جاتے تھے۔ اپنے باغ میں اپنی پھوپھی خالدہ بنت الحارث کے ساتھ کاشت کے شغل میں مشغول تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبا میں تشریف لانے کی خبر سنی تو بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھوپھی سے کہا کہ مبارک ہو، وہ پیغمبر آ گئے جن کا مدت سے انتظار تھا۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے بعد گھر آئے اور اہل خانہ کو مسلمان بنایا۔ چنانچہ ان کی پھوپھی حضرت خالدہ رضی اللہ عنہا بھی ایمان لائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اسلام ظاہر ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم سے میرا حال دریافت فرما لیجئے کہ وہ مجھ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودیوں کو بلا کر فرمایا، اے گروہ یہود، تم خوب پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، مگر تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے اور اس کے متعلق تمہارا کیا حال ہے؟ یہود نے کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بڑا عالم ہے اور بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو یقین کرو گے؟ یہود نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا بات وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایمان لائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو وہی چھپے ہوئے یہ گفتگو سن رہے تھے، فوراً باہر نکل آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے گروہ یہود، واللہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ یہود یہ سن کر وہاں سے اٹھے اور کہا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ برا شخص ہے، برے کا بیٹا ہے، جاہل ہے اور بڑے جاہل کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ اسی سال حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے، جو ملک فارس کے شہر رام ارمز کے باشندے اور اول مجوسی المذہب تھے۔ فطری ہدایت سے آگ کی پرستش ان کو مکروہ معلوم ہوتی اور حق کے متلاشی رہتے تھے۔ ان کا باپ خشان نامی بڑا مالدار زمیندار تھا اور ان سے بہت محبت رکھتا تھا اور زمینداری کا کام انہی کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک بار یہ اپنے کھیت پر جا رہے تھے کہ راہ میں گرجا سے انجیل پڑھنے کی آواز آئی اور اس سے مانوس ہو کر انہوں نے آمد و رفت شروع کی۔ وہ چونکہ سچے دین کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تھے، آخر نصرانی ہوئے اور بے وقت مکان پر آنے لگے۔ باپ کو اس کی فکر ہوئی اور جب معلوم ہوا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو بہت جھلایا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موقع پا کر نکل کھڑے ہوئے اور قافلے کے ساتھ ملک شام کا راستہ لیا۔ وہاں مدت تک ایک نصرانی عالم کی خدمت میں رہے اور جب اس کا وقت آخر قریب پہنچا تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ شہر موصل کے گرجا میں جو پادری رہتا ہے اس کی صحبت سے فیض اٹھانا۔ آخر یہ موصل آئے اور ان کے انتقال پر شہر نصیبین کے پادری کی خدمت کی اور اس کی وفات پر شہر اموریہ میں اسقف کے پاس رہے، اور جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حسرت کے ساتھ دریافت کیا کہ اب بتائیے کہاں جاؤں اور کس کے پاس زندگی گزاروں؟ اسقف نے جواب دیا کہ اے طالب حق، میری نظر میں کوئی شخص نہیں جس کے سپرد تم کو کروں۔ بہتر ہے کہ اب ملک عرب میں چلے جاؤ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہو، جو جلد آنے والے اور دین ابراہیم کو روشن کرنے والے ہیں۔ چنانچہ
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اسقف کی وفات کے بعد ایک قافلہ کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہو گئے، مگر افسوس کہ رفقائے سفر نے ان کے ساتھ بیانت کی اور ان کو بے کس و تنہا پا کر اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طرح 10 لوگوں سے زیادہ کے ہاتھ یکے بعد دیگرے فروخت ہوئے اور آخر وادی کرا میں عثمان اسہل نامی یہودی کے زر خرید بنے، مگر چونکہ متعدد علماء کی صحبت اور کتب سے معلوم کر چکے تھے کہ یثرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، اس لیے مدینہ میں پہنچ جانے کو بسا غنیمت سمجھا۔ چنانچہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور چاروں طرف اس کا چرچا ہوا تو عثمان یہودی نے کہا کہ خزرج کی قوم تباہ ہو، انہیں کیا ہو گیا کہ ایک لڑکے پر جمع ہو کر اس کو نبی کہنے لگے۔ یہ کلمات سن کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوئی چیز صدقہ کی صورت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھ پر صدقہ کا مال حرام ہے۔ اگلے دن سلمان رضی اللہ عنہ پھر آئے اور کوئی چیز ہدیہ کی صورت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پشت مبارک پر مہر نبوت بھی دیکھی، اور چونکہ علماء یہود و نصارہ سے یہی 3 علامتیں سنے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہ فرماویں گے اور ہدیہ لے لیں گے اور پشت پر مہر نبوت ہوگی، اس لیے کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 250 برس سے زیادہ تھی اور سب طلب دین حق ہی میں گزری تھی۔ چونکہ عثمان اسہل کے غلام تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزادی کی فکر کرو اور عثمان کو کچھ دے دلا کر یکسو ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے عثمان سے اس کی درخواست کی اور عثمان نے 40 اوقیہ سونے پر کہ یہاں کے تول سے کچھ اوپر 1.25 سیر ہوتا ہے، ان کو مکاتب بنا دیا اور یہ شرط بھی لگائی کہ 300 درخت چھہارے کے لگا دیں اور جب وہ بار آور ہو تب آزاد ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ میں کہاں طاقت تھی کہ اتنی کثیر رقم جو اس وقت کے نرخ سے 2500 روپیہ ہوتی ہے ادا بھی کریں اور 300 درختوں کی کاشت کر کے ان کے بار آور ہونے تک کسی یہودی کے غلام بنے رہیں، مگر حق تعالی کو گوارا نہ تھا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کسی یہودی کا غلام بنا رہے، اس لیے جس سال حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 درخت اپنے دستے مبارک سے لگائے، وہ سب اسی سال بار آور ہو گئے اور مال غنیمت میں سے بقدر ایک بیضہ سونا آیا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ جاؤ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ، چونکہ
یہ مقدار مقررات کتابت سے بہت کم معلوم ہوتی تھی، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہونے کو 40 اوقیہ سونا چاہیے، یہ بیضا کیا کفایت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس بیضا پر پھیر دی اور دعائے برکت فرما کر پھر کہا، جاؤ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میں عثمان کے پاس اس کو لے گیا اور وزن کیا تو پورا 40 اوقیہ تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارسی آزاد ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہی ہے جن کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین سریہ پر بھی ہوتا تو ان کی نسل میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کرتا۔ چنانچہ اس بشارت کے مصداق حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ بنے، جو اس نسل میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وفات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 22 سال حیات رہے اور بعہد خلافت عثمان 33 ہجری میں وصال فرمایا۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک کی خربو رحمتیں ہو ان پر اور امت مسلمہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و بے حساب، آمین یا رب العالمین۔